السلام علیکم ویورز، میرا نام عطاء الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں عطاء بخاری یوٹیوب چینل۔ قرآن کریم کی مسلسل ایکسپوزیشن کے سلسلہ میں آج ہم سورہ البقرہ کی آیت نمبر 257 کی ایکسپوزیشن کریں گے۔ یہ آیت شروع ہو رہی ہے اللہ ولی الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے ان کا ولی اللہ ہے۔ ولی کا مطلب ہوتا ہے دوست، مددگار، سرپرست، یہ سارے معنی ولی کے اندر آ جاتے ہیں۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مومنون کا ولی خود کو کہا ہے کہ وہ اللہ جو ہے وہ خود مومن جماعت ہے اس کا ولی ہے، اس کا دوست ہے، اس کا سرپرست ہے، اس کا مددگار ہے۔ تو اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ ولی جو ہے اس کا کیا کنسیپٹ ہے قرآن کی روح سے۔ یہاں پر ہم قرآن کی روح سے بات کر رہے ہیں۔ مذہب میں یا تصوف میں جو ولی بنائے گئے، پھر ولایت کے سلسلے چلائے گئے، وہ قرآن کریم کی تعلیم کے بالکل برعکس ہے۔ تو یہ دیکھا کہ جب کوئی بھی قوم اللہ کے قانون کی صداقت کے اوپر یقین رکھتی ہے اور اس کو ریاست کی سطح کے اوپر امپلیمنٹ کرتی ہے، تو پھر اس قوم کو اللہ کے قانون کی حفاظت، پروٹیکشن ملتی ہے۔ یہ چیز ہے اس جز کے اندر، یہ جو آیت کا یہ جز ہے۔ اب ایک تو یہ ہوگا کہ جو قوم اللہ کے قانون کی صداقت پر یقین رکھے اس کا ولی اللہ بن جاتا ہے، اس کو پروٹیکشن مل جاتی ہے۔ تو اس سے پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ جو قوم ہے اس کے ساتھ پھر معاملہ یہ ہوتا ہے، وہ کس کنڈیشن میں آ جاتی ہے کہ یخرجہم من الظلمات الی النور۔ تو وہ جو نظام ہے، جو اللہ کے دین کا نظام، وہ انہیں غلط راہوں کے اندھیروں سے نکال کر صحیح راستہ کی روشنی کی طرف لے آتا ہے۔ یہ چیز ہوتی ہے ان کے ساتھ۔ یہ ہوتا ہے اللہ کے قانون کی صداقت پر یقین رکھنا، اس کو ریاست یا سوسائٹی کی سطح پر امپلیمنٹ کرنا، اور پھر اس سے پھر کیا ہوتا ہے، روشن راہیں وہ اوپن ہو جاتی ہیں، سوسائٹی پروگریسو مائنڈ سیٹ کی حامل بن جاتی ہے۔ تو دیکھا کہ اس چند الفاظ کے اندر قرآن کریم نے کتنی بات وضاحت کے ساتھ سمجھا دی ہے کہ اللہ کا ولی ہونا کتنی اہمیت کی چیز ہے، اور یہ کب ہوتا ہے جب مومنون کی جو جماعت ہے وہ اللہ کے قوانین کو سمجھتی ہو اور اس کو امپلیمنٹ کرتی ہو۔ تو اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ اندھیروں سے نکل کر روشنی کی طرف آ جاتی ہے، تاریکیوں سے روشنی کی طرف، اور پھر آگے ترقی کی راہ پر گامزن ہو جاتی ہے۔ اور آگے کہہ رہا ہے، اب اس کے الٹ کیا ہے، والذین کفروا، وہاں پر ہے آمنو، یہاں پر ہے کفروا۔ اور جو لوگ جنہوں نے کفر کیا، کفر کرنا کی کیا مطلب ہے، اللہ کے قوانین سے منہ موڑنا۔ کفر ہوتا ہے انکار کرنا، اللہ کے قوانین کی وائلیشن کرنا۔ بھلے وہ کہہ رہے ہوں کہ ہم مومن ہیں، ہم ایمان لاتے ہیں، بھلے وہ جتنی مرضی ورشپ کرتے ہوں، لیکن اگر وہ اللہ کے قوانین کو نہیں سمجھ رہے، اس کو امپلیمنٹ نہیں کر رہے، ان کے مطابق عمل نہیں کر رہے، ریاست کا نظام جو ہے ان قوانین کی روح سے اسٹیبلش نہیں کر رہے، تو یہ پھر حالت کفر ہے۔ وہ کتنے ہی وہ کلمہ گو، کتنے ہی وہ عبادت کرنے والے، تو اس سے بات نہیں بنے گی۔ ان قوانین کو سمجھنا اور ریاست کی سطح کے اوپر امپلیمنٹ کرنا، تو وہ ہوتا ہے ایمان۔ اگر نہیں کر رہے تو یہ کفر ہو جاتا ہے۔ تو والذین کفروا، جن لوگوں نے کفر کیا، اولیاءہم الطاغوت، ان کے اولیاء کون ہیں، الطاغوت۔ تو ہم نے پچھلے ویڈیو میں بتایا تھا نا، جو اس سے پیچھے والی آیت، کہ الغی، اور اس میں بھی یہ الطاغوت آیا تھا، یہاں پر بھی دوبارہ واضح کر دیتے ہیں۔ یہ طغیانی سے نکلا ہے، یہ لفظ، یہ بغاوت سے نکلا ہے۔
دریا کے دو کنارے پانی ان کے اندر بہہ رہا ہو تو وہ فائدہ مند ہے۔ اگر اس کے اندر طغیانی آ جائے، پانی باہر نکل جائے تو پھر تباہی آ جاتی ہے، سیلاب آ جاتا ہے، اس میں تو پھر ہر چیز تباہ ہو جاتی ہے۔ تو اس میں پھر بغاوت ہے، طغیانی ہے، سرکشی ہے، یہ حالت ہو جاتی ہے پھر اس معاشرے کی۔ تو پھر ان کے اولیاء کون ہوتے ہیں؟ الطاغوت، شیطانی قوتیں جو اللہ کے نظام کے خلاف بغاوت کرنے والی ہوتی ہیں، سرکشی کرنے والی ہوتی ہیں۔ تو وہ جو سرکش قوتوں کے جو ہیڈ ہوتے ہیں وہ ان کے ولی بن جاتے ہیں۔ اب سمجھ آئی کہ مومنون کا ولی کون ہے؟ اللہ، اور کفر کرنے والوں کے اولیاء کون ہوتے ہیں؟ الطاغوت، شیطانی قوتوں کے حامل، اللہ کے قانون کے خلاف بغاوت کرنے والے، سرکشی کرنے والے، وہ پھر ان کے اولیاء بن جاتے ہیں۔ اب سمجھ آئی کہ قرآن کریم نے کنٹراسٹ پیش کر کے یعنی اپنا ولی ہونا بتایا مومنون کا، اور جو کفر کرنے والے ہیں ان کے اولیاء بتائے الطاغوت کو۔ تو اس سے آپ نے سمجھ لیا کہ یہ قرآن کریم نے ولی یا اولیاء کا کیا کانسیپٹ دیا ہے، اس سے آپ کو اندازہ ہوگا۔ اور آگے کہتا ہے کہ جن لوگوں نے کفر کیا اور ان کے اولیاء جو ہیں الطاغوت بن گئے، شیطانی قوتیں بن گئیں، تو وہ پھر کیا ہے؟ ان کو اپنے شکنجے میں جکڑ لیتی ہیں، ان لوگوں کو، اپنے فالورز کو، وہ جو شیطانی قوتیں ہوتی ہیں۔ اور ان کے اندر وہ حکمران بھی آ جاتے ہیں جن کو یہ لوگ خود منتخب کرتے ہیں، یہ بھی ان کے اندر ہی آ جائیں گے، خواہ وہ سیاسی جماعتوں کے قائد ہوں، خواہ وہ مذہبی جماعتوں کے قائد۔ قرآن کریم دونوں کو لیتا ہے، پولیٹیکل ہیڈ ہوں ان کے یا ان کے ریلیجیس ہیڈ ہوں، یہ دونوں آ جاتے ہیں۔ تو جب قوم ان کو فالو کرتی ہے، ان کے غلط نظام کو فالو کرتی ہے اپنے مفاد کے لیے، تو وہ پھر ان کو اپنے شکنجے میں جکڑ لیتے ہیں، یہ جو طاغوتی قوتیں ہوتی ہیں۔ تو سمجھا کہ الطاغوت کون ہوتے ہیں؟ اللہ کے قانون، اس کے نظام کے خلاف سرکش قوتیں، شیطانی قوتیں۔ تو جب وہ ان کو شکنجے میں جکڑ لیتی ہیں تو پھر کیا کرتی ہیں؟ ان کو جکڑ کر آگے قرآن بتاتا ہے، کہتا ہے کہ یخرجونہم من النور الی الظلمات۔ وہاں پر کیا تھا مومنون کے ساتھ؟ کیا ہوتا ہے کہ ان کا ولی اللہ ہوتا ہے، وہ ان کو تاریکیوں سے نکال کر روشنی کی طرف لے آتا ہے۔ جب کوئی قوم کفر برتتی ہے، اللہ کے قانون کے خلاف عمل کرتی ہے، تو ان کے جو اولیاء ہوتے ہیں الطاغوت، وہ انہیں روشنی سے نکال کر اندھیروں میں لے جاتی، تاریکیوں میں لے جاتی ہیں۔ اور تاریکیاں تو بڑی قسم کی ہوتی ہیں، جہالت کی تاریکی، سپرسٹیشنز کی تاریکی، توہمات کی تاریکی، غربت کی تاریکی، کئی قسم کی تاریکیاں، ظلم کی تاریکی۔ تو وہ پھر اس کے اندر اس کو جکڑ لیتے ہیں۔ جب وہ جکڑے جاتے ہیں تو ان کی پروگرس رک جاتی ہے، ان کا آگے بڑھنا رک جاتا ہے، حالت جہنم میں چلے جاتے ہیں، اور اس سے آگے بڑھ کر پھر حالت جہنم میں چلے جاتے ہیں، جہاں پر جلنا ہوتا ہے۔ کیونکہ اگلے جو الفاظ ہیں وہ بڑے سخت ہیں۔ قرآن کریم کہتا ہے کہ ان کی پھر حالت کیا ہو جاتی ہے؟ اولئک اصحاب النار، یہی لوگ ہیں جو آگ والے ہیں۔ یہ آگ چولہے والی آگ نہیں ہے، یہ میٹافوریکلی قرآن بات کرتا ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں کہ جنگ کے شعلے، آگ کے شعلے، غصہ کی آگ، انتقام کی آگ، تو غصہ کی تو کوئی آگ نہیں ہوتی، میٹافوریکلی ہم بولتے ہیں۔ تو یہ جو الفاظ ہیں کسی بھی زبان کے اندر میٹافوریکلی جو ہوتے ہیں، یہ بڑے، ان کے اندر بڑا ایک کشش ہوتی ہے، فوراً بات سمجھ آ جاتی ہے۔ اس لیے قرآن کریم اصحاب النار، کہ وہ اصحاب النار کیوں کہہ رہا ہے؟ کہ جب وہ شیطانی قوتوں، وہ جو الطاغوت کی قوت، ان کے ولی وہ بن جاتے ہیں اور وہ جکڑے جاتے ہیں ان کی شیطانی قوتوں کے، تو اس میں پھر ہوتا ہے ایک تو تاریکیوں میں وہ چلے جاتے ہیں، اور پھر اس کے اندر پھر ان کی انسانیت جل جاتی ہے، انسانیت کا جلنا۔ انہوں نے کوئی اچھے کام بھی کچھ کیے ہوں گے تو وہ بھی ختم ہو جاتے ہیں،
جل جاتے ہیں وہ ولی آگ ہے جو جیسے قرآن کہتا ہے نا کہ نار اللہ الموقدۃ التی تطلع علی الافئدہ، کہ ان کے غلط عمل کی آگ ان کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے. ان کا کوئی بھی عمل اچھا ہو یا برا وہ باقی نہیں رہتا، راکھ بن جاتا ہے. یہ ہے اولئک اصحاب النار. ظاہر انہوں نے کوئی اچھے کام بھی کیے ہوں گے، لیکن اللہ کے قوانین سے سرکشی کرنا، اس کی وائلیشن کرنا، یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ ان کے بظاہر کو اچھے کام بھی اگر انہوں نے کیے ہوں گے تو وہ بھی جل کر راکھ ہو جاتے ہیں. تو اس میں انسانیت جو ہے جل کر راکھ ہو جاتی ہے، راکھ کا ڈھیر بن جاتی ہے. پھر اس کے پاس اس قوم کے پاس جب انسانیت نہیں رہتی تو وہ قوم محکوم بن جاتی ہے. وہ قوم جو ہے وہ محتاج اور دوسری اقوام کی دست نگر بن جاتی ہے. اس کی نبض یہ پلس تو چل رہی ہوتی ہے، وہ کھانا بھی کھا رہی ہوتی ہے، لیکن اس کی غیرت، حمیت، عزت، آبرو، ایگو سب ختم ہو جاتی. یہ حشر ہوتا ہے اس قوم کے ساتھ. اس لیے قرآن کریم اولئک اصحاب النار کہہ رہا ہے کہ سب کچھ اس کا جل کر راکھ ہو جاتا ہے. اور آگے کیا ہے؟ آگے کہہ رہا ہے کہ ہم فیہا خالدون، کہ وہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے. کیوں رہیں گے اس میں؟ اس لیے کہ اس زندگی میں، یہ جو دنیا کی زندگی ہے، 80 سال تک زندگی ہو سکتی ہے، 100 سال تک ہو سکتی ہے، تو وہ مہلت کا وقفہ انہوں نے ختم کر لیا. اس زندگی کے اندر انہوں نے خود کو ریکٹیفائی کرنا تھا، نہیں کیا. طاغوت کے شکنجوں میں جکڑے گئے اپنی مفاد پرستی کی وجہ سے، اپنے مفاد پرستی کے لالچ میں اپنے طاغوت کی قوتوں میں وہ جکڑے گئے، ان کو اپنا اولیاء بنا لیا. مزید وہ اندھیروں میں چلے گئے، ان کی انسانیت جل گئی، ان کی خود مختاری، آزادی، ان کی سب یہ چیزیں، ان کی ایگو سب ختم ہو گئی. تو وہ یہ ہے ان کی انسانیت کا جلنا. تو چونکہ انہوں نے اس دنیا کی زندگی میں مہلت کا، وقفے کا فائدہ نہیں اٹھایا، اپنے آپ کو ریکٹیفائی نہیں کیا، اپنی صلاحیتوں کی نشو و نما نہیں کی، اس لیے جب ان کی موت آ گئی تو اس دنیا میں بھی وہ ذلیل ہوئے، خوار ہوئے، تباہ و برباد ہوئے. اور اگلی جو اس دنیا کے بعد جو اگلی زندگی ہے جو پرماننٹ ہے، جس میں کبھی پھر وہ دوبارہ موت نہیں آئے گی، اس زندگی میں بھی وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ ذلیل و خوار ہو گئے، تباہ و برباد ہو گئے، جہنم کی کیفیت میں چلے گئے. جہنمی زندگی ہمیشہ کی ان کے لیے پھر وہ لازم ٹھہر جائے گی. اس لیے کہ دنیا میں انہوں نے مہلت کے وقفے سے فائدہ نہ اٹھایا، اپنی صلاحیتوں کی نشو و نما نہیں کی، اس لیے وہ اپنے آپ کو ریکٹیفائی نہیں کیا. اس لیے وہ جب اسی حالت میں اس دنیا سے چلے گئے تو پھر آخرت میں تو وہ مہلت کا وقفہ ملنا نہیں. وہاں پر تو پھر یہ جو جس طرح سے وہ آئے ہیں اس دنیا سے، اسی طرح پھر ان کا فیصلہ کر دیا جائے گا. وہ پھر ہمیشہ کی زندگی جہنمی وہ ان کے ساتھ اسی میں رہیں گے، اس میں پھر وہ نکل نہیں سکیں گے. یہ جو مذہب کا عقیدہ ہے نا کہ وہاں جا کر شفاعت ہو جائے گی، سفارش ہو جائے گی، یہاں پر وہ جو پوجا پاٹ یا ورشپ کر رہے ہیں یا کوئی ذکر اذکار یا درود پڑھ رہے ہیں تو وہ ان کو بچا لے گا، یہ مذہب کا بہت بڑا دھوکہ ہے. بالکل نہیں ہے. قرآن کریم نے ایسی کوئی بات نہیں کی. قرآن کریم جذباتی بات نہیں کرتا. اس نے صاف بتا دیا ہے کہ اسی دنیا میں مہلت کا وقفہ ہے. جس نے یہاں پر اپنے آپ کو ریکٹیفائی کر لیا، اپنی صلاحیتوں کی نشو و نما کر لی، اپنے غلط کاموں کو چھوڑ کر اپنے صحیح کاموں کا وزن بڑھا لیا، زیادہ کر لیا، وہ کوالیفائی ہوگا. اگر نہیں کیا، اس مہلت کے وقفے سے فائدہ نہیں اٹھایا، تو یہ دنیا تو ذلت و خواری میں گزرے گی. آخرت کی جو زندگی ہے اس میں تو جو ذلت خواری ہوگی وہ پھر پرماننٹ ہوگی، وہ عارضی نہیں ہوگی. وہ تو پھر ساری پوری وہ جو زندگی ہے اس کے اندر پھر جلنا ہے، اپنے غلط عمل کی آگ میں جلنا ہے. وہاں پر بھی وہ چولہے والی آگ نہیں ہوگی، غلط عمل کی آگ. قرآن نے صاف بتایا ہے، نار اللہ الموقدۃ التی تطلع علی الافئدہ. غلط عمل کی آگ انسانوں کو اپنے لپیٹ میں لے لے گی اور ان کو جلا کر راکھ کر دے گی. یہ ہے جی کہ اس طرح سے قرآن کریم جو ہے اپنی باتیں واضح کرتا ہے
تاکہ کسی قسم کا کوئی کنفیوژن نہ رہے۔ تو یہ چیزیں کب سمجھ آئیں گی؟ جب آپ قرآن کے الفاظ پر غور کریں گے، اپنے برین سے ہر قسم کی ریلیجیس تھاٹس کو، ریلیجیس جتنی بھی آئیڈیالوجی اس کو نکالیں گے، پیوریفیکیشن کا عمل کریں گے، ایبسولوٹ بک آف اللہ کو کنسلٹ کریں گے، پھر یہ قرآن کے ضابطے، قرآن کی آیات پھر سمجھ آئیں گے۔ پھر جو ہے انسان جو ہے وہ سوچنے سمجھنے کے قابل ہوگا اور آگے بڑھنے کے لیے کوالیفائی ہو سکتا ہے۔ ادروائز بہت مشکل ہے۔ ہم اپنے اپنے مذہب میں رہیں اور ہم کہیں ہمیں قرآن سمجھ آ جائے یا ہم قرآن کے اوپر عمل کر لیں، یہ دو چیزیں ناممکن ہے، ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ اس لیے قرآن کریم نے کہا ہے کہ لا یمسہ الا المطہرون، ایبسولوٹلی بک آف اللہ کو جب تک کنسلٹ نہیں کرو گے، اپنے دماغ کے اندر تمہارے مذہب ہے، ریلیجن کی چیزیں ہیں، وہ تمہیں پھر بک آف اللہ کو نہیں سمجھنے دیں گے۔ پالوٹڈ، جب آپ کا برین پالوٹڈ ہے، آپ کا ذہن پالوٹڈ ہے روایات سے، ریلیجن کی چیزوں سے، تو اس کے اندر قرآن داخل نہیں ہو سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم نے کہا ہے وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، میجورٹی لوگوں کی علم نہیں رکھتی، تو اس لیے کہ وہ علم حاصل نہیں کرنا چاہتی۔ علم انسان کو حقائق کی دنیا میں لے کر آتا ہے۔ ریلیجن جو ہوتا ہے وہ انسانوں کو ایمبیگیوٹی میں لے کر جاتا ہے، ایلیوژن میں لے کے جاتا ہے۔ قرآن انسانوں کو ریئلٹی میں لے کر جاتا ہے۔ تو یہ فرق ہے۔ تو قرآن کریم کا اصول ثم تتفکروا، اس کی روح سے آپ خود بھی سوچا کریں، سمجھا کریں، غور و فکر کیا کریں۔ شکریہ۔